السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو مکہ مکرمہ سے جنوب مشرق میں طائف کے راستے پر مکہ مکرمہ سے تقریباً 20 کلومیٹر کی مسافت پر جبل رحمت کے دامن میں واقع میدان عرفات دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی برکت والی اور پاک جگہ ہے۔ اس عظیم الشان مقام کی اللہ رب العزت نے قسم بھی کھائی ہے۔ میدان عرفات کی چوڑائی 4 میل اور لمبائی 7 سے 8 میل کے قریب ہے۔ یہ میدان پورا سال غیر آباد رہتا ہے اور سال میں صرف ایک دن 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر غروب آفتاب تک ایک عظیم شہر یہاں آباد ہوتا ہے۔ عرفہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی مقام پر مناسک حج سکھائے جو انہوں نے جان لیے تھے۔ اس لیے اس مقام کو عرفہ کہا جاتا ہے، یعنی جان لینا اور پہچان لینا۔ ایک توجہ یہ ہے کہ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اسی مقام پر روز محشر برپا ہوگا اور دنیا کے تمام لوگ اپنے رب کو پہچان لیں گے۔ یوم عرفہ ہی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے اولاد آدم سے عہد میثاق لیا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری ذریت نکال کر ذروں کی مانند اپنے سامنے پھیلا دی اور ان سے فرمایا، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں۔ 9 ذی الحج کو ہی اسلام کی تکمیل ہوئی اور نعمتوں کا اتمام ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، ایک آیت تم قرآن میں پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید کا دن مناتے۔ حضرت عمر کہنے لگے، وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودی نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ہمیں اس دن اور جگہ کا علم ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وہ جمعہ کا دن تھا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں تھے۔ 9 ذی الحج کو وقوف عرفہ حج کا ایک اہم رکن ہے۔ اگر کوئی 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں وقوف نہیں کرتا، بے شک وہ تھوڑے وقت کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اس کا حج نہیں ہوتا۔ 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں کو گناہوں کی بخشش اور آگ سے آزادی ملتی ہے۔ یہ زمین کا وہ مقدس ٹکڑا ہے جہاں حاضر ہونے والے سب مسلمان سچی توبہ کرتے اور خوف خدا میں آنسو بہاتے ہیں۔ اللہ کو خوف خدا میں آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو بہت پسند ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن اپنے بندوں کو آگ سے آزادی نہیں دیتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم یوم عرفہ کی شام میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں کے ساتھ فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں، فرشتو، میرے ان بندوں کو دیکھو، میرے پاس گرد و غبار سے اٹے ہوئے آئے ہیں۔ میدان عرفات ایک وقت میں بالکل چٹیل میدان ہوا کرتا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے سیالکوٹ سے مٹی منگوا کر میدان عرفات میں نیم کے درخت لگوائے جو اب یہاں بہار دے رہے ہیں، اور حاجیوں کی سہولت کے لیے سعودی حکومت نے بھی پورے میدان میں بلندی پر شاور لگوائے ہیں جو 9 ذی الحج کو عرفہ میں وقوف کرنے والوں پر
پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں اور گرمی کی حدت اور شدت کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہم سب نے مرنے کے بعد قبر جیسے اندھیرے گھر میں اکیلے جانا ہے۔ اس اندھیرے گھر میں اچھے اعمال ہی روشنی اور راحت دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس شخص سے ناراض ہوں اس سے دولت، اولاد اور دنیاوی عزت نہیں چھینتے بلکہ سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حضور جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔